علیکم ناظرین، پروگرام وساخ کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے اسٹوڈیو پر حاضر۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسا موضوع ڈسکس ہونے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت معاشرے میں اور معاشرے کے ہر فرد کو ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس بیماری کا یا اس عادت کا شکار ہوں تو آپ یہ پروگرام دیکھیں۔ یہ پروگرام ہم نے مفاد عامہ کے لیے اس لیے آپ کے سامنے لائے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس علت میں مبتلا ہیں، اس جو بری عادت ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ عادت ہے نشے کی۔ نشہ خاص سگریٹ کا ہو، حقے کا ہو، اور یا دیگر نشے ہوں، وہ جس کی میں اقسام نہیں بتانا چاہتا۔ وہ ہمارے معاشرے میں اس کے اثرات جس انداز سے مرتب ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پر خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر خاندان میں کوئی ایک فرد بھی کسی ایسے نشے کا عادی ہو گیا ہے جس میں اس کا جان اور مال دونوں ضائع ہو رہے ہیں، تو پورا خاندان نفسیاتی طور پر کسی کا سامنا نہیں کر پاتا، بتاتے نہیں ہیں، اور اندر ہی اندر وہ موت کے قریب جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ معاشرے کا یہ المیہ کیوں ہے؟ ہم بیمار آدمی کو بیمار کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ ہم اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ اگر معاشرے کے اندر کسی غفلت کی وجہ سے یا کوئی ایسی صحبت کی وجہ سے کوئی شخص بھی یا کوئی فرد بھی کسی ایسی نشے کا عادی ہو جاتا ہے جس سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور معاشرے میں اس کی جو عزت احترام ہے اس کا بھی بہت زیادہ اس میں کمی آ جاتی ہے، اس کو مل کر، ہم سب نے مل کر کس طریقے سے اس کو باہر لانا ہے، اس کا علاج کس طریقے سے کروانا ہے۔ اب موضوع اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہمارے ہاں نشہ کرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف وہ مافیا ہے جو یہ تمام ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور وہ جس انداز سے یہ چیزیں مارکیٹ میں فروخت کرتا ہے اس میں قانون کی گرفت ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ قانون کہاں پر سویا ہوا ہے، حکومت کی ادارے کہاں ہیں، اور اگر پرائیویٹ سطح پر کوئی شخص یا ادارہ ایسے لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کرنا چاہتا ہے تو کیا حکومت اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ آج کا یہ پروگرام اس موضوع کے لیے بڑا اہم ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا جناب محمد حرمین صاحب سے، صاحب کو، جو ڈائریکٹر الحرمین ریہیبلیٹیشن سینٹر ملتان ہیں، سائیکو تھراپسٹ ہیں۔ حرمین صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر شیراز صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، میڈیکل آفیسر ہیں الحرمین ریہیبلیٹیشن سینٹر میں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ تھینک یو سو مچ۔ ظاہر ہے کہ معاشرے کے آپ دونوں ایک ایسے کارآمد فرد ہیں جو معاشرے کے جو مختلف بگاڑ ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں حرمین صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ نشہ کیا ہے، کیا نشے کی کتنی اقسام ہیں، اس میں کون کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم نیگیٹیوٹی میں لا سکتے ہیں؟ ایک نشہ تو اسٹڈی کا بھی تو ہے نا جی، ایک نشہ موبائل کا ہے، ایک نشہ گائیکی کا ہے، ایک نشہ میں نے تھیٹر پہ کام کرنا ہے۔ یہ وہ نشے ہیں جن کو ہم پازیٹیو، لیکن ہم آپ سے وہ پوچھیں گے جو معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، وہ کون کون سے نشے؟ بہت شکریہ شاکر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں بےحد مشکور ہوں آپ اور آپ کی ٹیم کا جنہوں نے اس موضوع پر بات کرنے کا ہمیں موقع دیا، اور اب آتے ہیں آپ کے اس بہت ہی زبردست سوال کی طرف کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی المیہ کے اوپر بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا، اور بلکہ بڑی اچھی ڈیٹیل آپ نے دے دی اس پورے موضوع کے حوالے سے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی کیمیکل یا ڈرگس ہوتے ہیں ان میں سے کون کون سے ڈرگس ہیں جن کو ہم ڈرگس سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب جیسے میں ایک چھوٹی سی اگر آپ کو لسٹ بتاؤں کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیمیکل موجود ہیں جن کو ہمیں شاید علم ہی نہیں ہے کہ وہ بھی نشہ آور چیزیں ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں جو او پی ایم یا حفیم کہتے ہیں یا اس سے متعلقہ جتنے بھی کیمیکل بنتے ہیں، چاہے وہ لیب میں بنے چاہے وہ نیچرل ہوں، تو ان کا استعمال اکثر کلچر میں یا اکثر جگہوں پر عام طور پر لوگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہے، اس میں کچھ پرابلم نہیں ہے، یعنی کہ سوسائٹی اس کو کہیں نہ کہیں قبول کرتی ہے۔ اب جو بندہ اس کا ایڈکٹ ہوگا پھر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کے کردار کا مسئلہ ہے، یہ بندہ برا ہے، یہ تو نشہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دوسرا ہمارے ہاں جو پاکستان میں مسئلے ہیں وہ کینیبس یا چرس یا اس سے متعلقہ ہیں، گردہ اچھا جی، آپ نے ایک افیم کا ذکر کیا، جی میں تھوڑا سا یہاں اضافہ کرنا ہاں چاہوں گا۔ جی مجھے یاد ہے کسی زمانے میں، اب تو نہیں مجھے پتہ، لیکن ایک زمانے میں وہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے اس کی ٹیبلٹ ملتی تھی۔ ہاں جی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اجازت ہے حکومت کی طرف سے وہ ٹیبلٹ کھانے کی۔ اب یہ جو ہاں جی یہ جو حفیم ہے یا اوپیم کہتے ہیں ایک پوری کیٹیگری کو، اس کے اندر بہت سارے ایسے کیمیکل ہیں، بہت سارے ایسے انجیکشن یا
درد کو دور کرنے والی دوائیاں ہیں جو کہ لیگلی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اچھا جیسے آپریشن کے دوران جتنے لوگوں کا آپریشن ہوتا ہے تو ان کو جو ڈاکٹرز پین کلرز دیتے ہیں اس کے بغیر تو بندہ ریکور نہیں کر پاتا. ایسے ہی ہے. اس کا ایک پہلو بہت پازیٹیو ہے کہ ہمیں اوپیم کیٹیگری سے بہت سارے کیمیکل ہمارے پاس اوور دی کاؤنٹر اویلیبل ہیں. درد کا مورفین کا انجیکشن. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو وہ ظاہر ہے ڈاکٹرز کی پرسکرپشن کے ساتھ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. لیکن اس کو پھر ہمارے پاس جب ہم مس یوز کرتے ہیں سوری تو اس وقت کیا ہوتا ہے, تب ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے اور تب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا میں نے جہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ چھوٹا سا ہے, دو لائنوں کا. میرا گلا خراب رہتا ہے, ناک کا مسئلہ, ناک کی ہڈی. ہاں جی. تو اس میں نزلہ وغیرہ ہر وقت. تو میرے ایک مطلب دوست تھی, ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ مطلب پینے کا شغل کرتے تھے, کہتے شاکر صاحب آپ تھوڑی سی پی لیا کریں, گلا ٹھیک رہے گا. اب میں نے کہا یار اس کو تو ام الخبائث کہا جاتا ہے, ہم کیسے پی سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے اس نشے سے بیماریوں کا علاج بھی تو تلاش کیا نا. اصل میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں نا تو بہت سارے کیمیکل ایسے ہیں جو انسان کو کہیں نہ کہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, چاہے وہ الکوہل ہے, چاہے وہ اوپیوائڈس ہیں یا اس کیٹیگری کے ڈرگس ہیں, کینیبس ہے یا کوئی بھی اور ڈرگ ہے, جیسے اسٹیمولنٹ کیٹیگری کے بہت سارے ڈرگ ہیں. لیکن وہ کسی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پرسکرپشن اور بہت نگہداشت کے اندر دینے پڑتے ہیں اور ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور ان کو اسٹاپ بھی کرنا ہوتا ہے. تو میں اسی حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس بہت سارے کیمیکل ایسے ہیں جو کہ معاشرے میں موجود ہیں, اور ان میں سے پہلے کا ذکر آپ نے کر دیا کہ بہت سارے ایسے پین کلرز ہیں جو کہ اوور دی کاؤنٹر اویلیبل ہیں. اب ہمارا وہاں پہ جو اوور دی کاؤنٹر ہے وہ گیٹ پورا کھلا ہوا ہے, ایسے ہی کوئی پوچھنے والا نہیں, سوری ٹو سے. تو وہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ جو بھی دوائی چاہتا ہے وہ اس کو مل جاتی ہے. اب ہر بندے کی اپنی پرسیپشن ہے کہ اس کو جو چاہیے وہ اس کے لیے کیا چیز ہے. میڈیکل اسٹور پہ لکھا ہوتا ہے یا وہ جو دوائی کی ڈبی ہے یہ پیکنگ ہے جی کہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر یہ دوائی فروخت نہ کی جائے. جی لیکن ہمارے ہاں تو یہ کوئی ایسا فارمولہ اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں. شیراز صاحب آپ ڈاکٹر صاحب ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبان کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں, معاشرے کے شائننگ سٹار ہوتے ہیں, ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو دو نشے ایسے ہیں جس کو ہمارے گھروں میں بہت عام لیا جاتا ہے, ایک تو حقہ جس کی اب جدید ترین شکل شیشے کی ہے, شکر ہے حکومت نے قانون سازی کی اور اب اس پر بڑی سختی کی جا رہی ہے, اور دوسرا اسموکنگ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو نوجوان نسل کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ ان دو نشوں کے ذریعے وہ اگلے اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں, تو آپ کی کمیونٹی میں میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ کافی لوگ سگریٹ پیتے ہیں, تو کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ لوگ تو ہم میں جو ہوں نا, میں آپ کو آئیڈیل مانتا ہوں. اگر آپ کولا ڈرنک پئیں گے تو میں بھی پیوں گا, بھلے مجھے شوگر ہے. اگر آپ اپنے ٹی بریک میں سموسہ کھائیں گے, آپ ایک کھائیں گے, میں دو کھاؤں گا. اگر آپ افطاری میں پکوڑے کھا رہے ہیں, دہی بھلے کھا رہے ہیں, تو میں کہوں یار ڈاکٹر صاحب نے کھا لی تو میں نے بھی کھانے چاہیے. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس پروگرام کا حصہ بنایا اور اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. تو جو آپ کا سوال ہے بڑا ہی اہم اور اکثر نگلیکٹڈ یہ چیز ہوتی ہے اور ہمارے ہاں اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کی جاتی, جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ معاشرتی طور پہ ہم سب کی انفرادی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ خود بھی آج کل یہ چیزیں جتنا عام ہو چکی ہیں وہ خود بھی ان چیزوں کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور اس کے پیچھے کی کچھ وجوہات بھی ہیں, جیسے کہ ان میں سٹریس ہے, لانگ ورکنگ آورز ہیں اور یہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ڈاکٹر میں ہی نہیں ہر بندے میں آج کل موجود ہیں. اب اس میں آتی ہے کہ ایک انفرادی ذمہ داری آپ کی کیا بنتی ہے, جو آپ سوشلی معاشرتی طور پہ ایک اپنا امپیکٹ شو کرا رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ ایک انسان کو دیکھیں گے, فار ایگزامپل وہ ایک سروس پرووائڈر ہے یا ایک ڈاکٹر ہے جس کو اس چیز کا ایک آئیڈیل مانا جاتا ہے کہ اس کی جو لائف وہ جس حساب سے گزار رہا ہے, تو باقی جو پبلک ہے وہ بھی اس کو دیکھ کے اس حساب سے گزارے گی کیونکہ ان کے نزدیک وہ چیز بالکل صحیح ہے. لیکن انفرادی ذمہ داری اس حد تک گر گئی ہے ان ساری جو وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کی وجہ سے کہ ڈاکٹرز بھی اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں, اور پھر دیکھا دیکھی ان کے ساتھ جو پبلک ہے اور ان کے اپنے پیشنٹس ہیں وہ بھی اس چیز کو اتنا اہم نہیں سمجھتے. ڈاکٹر صاحب یہ ساری بات آپ نے بڑی اچھی کہی. میں تو آغاز کیا کہ آپ ہمارے شائننگ سٹار ہیں, معاشرے کا ذہین ترین فرد ہے وہ ڈاکٹر ہے. جی. اب ایک اور پرابلم جو دیکھنے میں آ رہا ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ دیہاتوں میں خواتین بھی حقہ لے لیتی تھیں, مطلب جہاں وہ
चौपाल सजा हुआ है तो वो हुक्के की नली आई तो मर्द ने भी ले ली, औरत ने भी ले ली। लेकिन अब ख़वातीन के अंदर ये बहुत ज़्यादा टेंडेंसी आ रही है स्मोकिंग की और दीगर जो नशे हैं जिसका हरमैन साहब ने जिक्र किया, तो आप क्या कहते हैं? ये वही बात आ जाती है कि ये जो मैंने आपको वजूहात बयान किया ना, इन्होंने पूरे डिप्रेशन। माशरे को, डिप्रेशन हो गई, स्ट्रेस हो गया, अब ये पूरे माशरे को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि हमारा माशरा कहाँ से ये चीज़ें सीख रहा है। इसमें आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आ जाते हैं, इसमें आपके जो आजकल दिखाए जाने वाले प्रोग्राम्स हैं जिनमें कोई एक जो तरह ड्रामे हमारे यहाँ जो production ड्रामे होते हैं, जो उसके ये अंदर सारी चीज़ चीज़ें, है। यानी ये डिफरेंट सोर्सेज मिल के एक इम्पैक्ट पैदा कर रहे हैं पूरे माशरे पे, चाहे वो ख़वातीन हों चाहे वो मर्द हों, और स्पेशली आजकल जो नौजवान है वो इस तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो रहा है। हरमैन साहब ये बताइए कि ये जो सब चीज़ें हैं, आप जिन नशे का जो सबसे सस्ता नशा है वो हमारे माशरे में कौन सी शक्ल में दस्तयाब है, ताकि फिर हम उसके बाद शिराज साहब की तरफ आएंगे। बिल्कुल, सस्ता मिलने के हवाले से या जी, पैसों के हवाले से? जी, मैं मतलब है कि हाँ, जो दस्तयाब दोनों चीज़ें हैं। अब जैसे ना सिगरेट के ऊपर हम बात कर रहे थे, आपने डॉक्टर साहब से बात का आगाज़ किया था स्मोकिंग का, तो इस वक्त भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं कैंसर के अंदर, वो मोर देन 70% लोग स्मोकिंग कर रहे थे। तो जो खाली सिगरेट या हम जिसे कह लें, जैसे आप हुक्के का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह से हर वो चीज़ जिसमें तंबाकू मौजूद है और उसको स्मोक करते हैं हम, वो दुनिया में अभी भी हर साल तकरीबन 8 मिलियन लोग इसकी वजह से डेथ होती है, 80 जो कि लाख। सबसे बड़ा रेट है। ये सबसे ज़्यादा तादाद है। अब ये सबसे ज़्यादा इजी अवेलेबल है पाकिस्तान में और निस्बतन सस्ता है और काबिल कबूल भी है। अच्छा, वो देखिए ना, वो जी। कहा गया है कि जी वो डब्बी पे मैं तो खैर कभी सिगरेट खरीदा नहीं, सच्ची बात है, जी। बल्कि मेरे घर में कभी आया नहीं। अब हम प्रोग्राम में बोलेंगे भी नहीं। नहीं, वैसे फैक्ट उसमें लिखा गया है शायद कि 18 साल से कम उम्र के लिए ये बड़ा फ़रोख्त नहीं है। बिल्कुल फिर ऐसे। उस पर एक तस्वीर है, कैंसर हुआ हुआ है आपको हाँ मुंह जी। का, एक बड़ी ही बुरी सी तस्वीर है। लेकिन हम तो एक लम्हे के लिए देखते हैं और अगले लम्हे सिगरेट सुलगा लेते जी हैं। जी। तो ये ज़िम्मेदारी किसकी है कि ये इन चीज़ों से हम, मतलब हुकूमत ने टोबैको पे टैक्सेस लगा दिए हाँ जी। ताकि सिगरेट जो है आम आदमी की दस्तरस से दूर चला जाए, या बच्चों की कम अज़ कम, बच्चों की। हाँ। अच्छा, मैं यकीन कीजिए हरमैन साहब कि जब भी किसी नौजवान को मैं देखता हूँ तो यकीन करें मेरा ना ऐसे रूह काम जाती है। बिल्कुल। मैं नौजवान को इसलिए रूह कामती है कि मैं उसका फ्यूचर देख रहा होता हूँ कि आगे जाके इसका क्या हाल है, क्या बनेगा, किधर जाएगा। देखिए ना, रोज़गार उसको मिलता है कि नहीं मिलता। हम्म। रोज़गार मिल गया है तो वो क्या उस तनख्वाह के अंदर वो अपनी बीवी बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जब ज़रूरियात पूरी नहीं करेगा तो एक तो नशा है ना उसके पास, जी बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं पर वो दो नंबर काम करेगा हाँ, माशरे के अंदर। ये आप लिंक करेंगे ना चीज़ों वो जिम्मेदार शहरी के तौर पर आगे नहीं बढ़ सकता ना। को, ऐसे ही आपने इसमें एक बहुत ज़बरदस्त एक पॉइंट दिया है कि जब डब्बी पे लिखा जाता है ना, तो फिर भी लोग एक सेकंड के लिए देखते हैं और ख़रीद लेते हैं और पीते हैं, कोई परवाह नहीं करते। ऐसे ही। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ मैं समझता हूँ कि हमारे देखने वाले, सुनने वाले सब ये चीज़ ज़हन में रखें कि एडिक्शन का जो आपने शुरू में बात भी की थी, उसका मतलब ही ये है कि अगर कोई भी काम आप करते हैं और उसको करते हुए आप उसके नतायज के ऊपर एक सेकंड के लिए भी ध्यान ना दे पाएँ और डायरेक्ट आप वो चीज़ लें, तो उसको हम कहते हैं कंपल्सिव बिहेवियर, यानी कि ज़रूरी रवैया। ज़हनी तौर पर हम उसके मोहताज होते हैं। यही वो निशानी है कि हर उस शख्स को, चाहे वो सिगरेट पीता है या किसी भी बड़े केमिकल का मोहताज है, उसको इलाज की या मदद की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लोग डब्बी के ऊपर जो लिखा होता है और इतनी बुरी एक तस्वीर बनी होती है जिसको इबरत के तौर पे दिखाया जाता है, मगर जो बंदा इसका एडिक्ट है उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि वो उसके ऊपर क्या लिखा और क्या अच्छा, दिखाया एक जा रहा है। चीज़ मुझे आपसे ये पूछना है कि जी। आप रिहेबिलिटेशन सेंटर चला रहे हैं, साइकोथेरापिस्ट भी हैं, हाँ जी। क्या लोग जीना चाहते हैं जो नशे में मुब्तला हैं, उनके यहाँ वो विल होती है या नहीं होती? क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत प्यारा सवाल है। अच्छा, इसमें चूँकि पाकिस्तानी सोसाइटी में फ़िलहाल एक थोड़ा सा लैकिंग एरिया भी है कि हम फ़ीमेल को डील कम करते हैं। पाकिस्तान में अभी सारे रिहैब्स के लोग और हुकूमती सतह पर भी जितने इदारे हैं, तो हम मेल को डील करते हैं। हमारे पास जो आपने सवाल किया ना, क्या लोग जीना चाहते हैं, आप सच्ची बात आपको बताऊं कि तकरीबन कोई 22-24 साल से तो मैं इस फील्ड में हूं, तो मैंने जो चीज़ बहुत सालों के बाद महसूस की है वो ये की है कि पाकिस्तान में तो किसी बंदे को ये भी नहीं पता कि वो जीना चाहता भी है कि हाय नहीं। हाय। ये मुझे कुछ 6-7 साल पहले की बात है,
کہ ایک پیشنٹ میرے پاس بیٹھا ہے اور وہ رونا شروع ہو گیا اور سیشن کے دوران، اور اس نے تھوڑی دیر بعد مجھے کہا کہ میں اس وقت نا خود کو پرسکون محسوس کر رہا ہوں، اور میں نے سنا تھا کہ مرد روتا نہیں ہے، لیکن میں رو کے پرسکون محسوس کر رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں بات کر سکتا ہوں اپنے لیے۔ تو تب اس نے بولا کہ میرا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، میں تو اپنے مسئلوں کا حل تلاش کر، اور میں جینا چاہتا ہوں۔ مریض کتنے ہیں؟ ہر بندہ، اچھا، آپ یقین کریں پاکستان میں ہر بندہ اس کو جس طرح ہماری سب کی گرون اپ ہوتا ہے، جس طرح ہم سب کا پرورش ہوتی ہے، تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بندہ کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس کا اظہار نہیں کرنا، اگر آپ اظہار کریں گے آپ مرد نہیں ہیں، آپ رو نہیں سکتے، آپ چیخ نہیں سکتے، آپ پکار نہیں سکتے، مدد نہیں لے تمام سکتے۔ چیزیں تو نیچرل ہیں، یہ تو نیچرل ہے اور یہ ضروری ہے۔ دیکھیں نا کہ بچے کو اگر بھوک لگی ہے تو روئے گا نہیں تو کیا کرے گا، ظاہر ہے۔ درد ہوگی پیٹ۔ جی اشراق صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں ارمین صاحب، یہ تو بڑی مطلب جو ایسی باتیں ہیں جس پر تفکر کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن اس سوچ سے پہلے میں آپ کی طرف آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب نشہ جو ہے نا وہ پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ جی بالکل۔ اور نوجوان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس دلدل کی طرف جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ملتان کے بے شمار ایسے علاقے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہوں گے، جہاں پر نوجوان اس کو نہ سردی کی پرواہ ہے، نہ گرمی کی، نہ کوڑے کی، نہ صفائی کی، وہ بیٹھے ہیں اور وہ سگریٹ بھر رہے ہیں اور آگ لگی ہوئی ہے ان کے کپڑوں پر قریب میں، وہ کبھی پتہ لگتا ہے کہ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے جل کر بھسم ہو گئے۔ اگر روٹی نہیں کھائی تو شدید سردی کی وجہ سے وہ ویسے سردی لگنے سے رات کو مر گیا۔ تو یہ جو رجحان ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نشئی ہے، نشہ کرنے والا ہے، یہ جب پیدا ہوا ہوگا کسی گھر میں، مٹھائی تو اس کے بھی پیدا ہونے پر بانٹی گئی، خوشیاں تو اس کے پیدا ہونے پر بھی، لیکن جب وہ ان کو لاوارثی کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو دن آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کیا ایسا کیا جائے کہ ان لوگوں کو بھی ہم واپس ان کی زندگی میں لائیں؟ جی، اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے نا وہ تو خاندان کا اپنا ہے۔ جیسے کہ نشے کو ایک جرم تو قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کو ایک مرض نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اکثر ہم نے جو رجحان دیکھا ہے اس معاملے میں وہ یہ آتا ہے کہ جہاں جو بندہ اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے، نشے کا شکار ہو جاتا ہے، خاندان اکثر اس کو ڈسون کر دیتے ہیں، اس کو اپناتے ہی اشتہار آتا ہے کہ نشے میں وہ کہیں تنہا نہ رہ جائے۔ ہاں بالکل بالکل، یہ بڑی اچھی ڈپکشن ہے اسی سچویشن کی کہ خاندان اس کو اون ہی نہیں کرتا، وہ اس کو اپنے لیے ایک ناگواری کا احساس ہونے لگ جاتا ہے پیشنٹ کو، اور خاندان جو ہے نا وہ سوشل سٹگما سے بچنے کے لیے اس کو بالکل ہی اپنے سے الگ کر دیتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں اگین وہ سارا سٹریس ڈپریشن اس بندے کو وہ ہینڈل اوبویسلی نہیں کر پائے گا خود سے، وہ پہلے ہی اس چیز کا شکار ہے، تو وہ مزید اس چیز میں گرتا چلا جاتا ہے، یہ ایک دلدل بن جاتی ہے اس کے لیے۔ مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے بڑی اہم بات کہی، جو زندگی کے اندر پریشر ہے، سٹریس ہے، جی، وہ نوکری کا بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی، وہ روزگار کا بھی ہو سکتا ہے، فیملی کے مسائل کا بھی ہو سکتا ہے، جی اولاد کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر ہم خودکشی کی طرف چلے جائیں، جی جی ہمیں مطلب اس کا درمیانی راستہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ جی، اس میں یہی ہے نا کہ وہ جب ہم مجموعی طور پہ، اجتماعی طور پہ ایسے لوگوں کو مجرم قرار دے دیں گے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک مرض سمجھیں، ان کو مریض سمجھا جائے، تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ وہ اس دلدل میں گرتا چلا جائے گا اور وہ ہیلپ کے لیے بھی نہیں پکار سکتا۔ اس پروگرام کا میرے خیال سے ایک جو ایسنس ہے، روح ہے، وہ بھی یہی ہے کہ ایک اویئرنیس دی جائے کہ اس کو ایک مرض سمجھا جائے اور ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ یہ جہاں جہاں پہ موجود ہیں ان کو انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، اور اس میں خاندانوں کو بھی بہت زیادہ اسٹیپ ان کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ اس کو آپ نے ایک طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ شراق صاحب، ایک بڑا اہم ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا میں کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوں، جی میں تو تسلیم ہی نہیں کرتا، جی میں تو کہتا ہوں میں تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا نہیں، سائیکیٹرک کے پاس۔ جی جی لوگ کیا کہیں گے کہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ہاں جی، یہ پاگل ہو گیا۔ یہ پاگل ہو گیا۔ تو یہ جو مطلب سوچ ہے یہ کیسے تبدیل ہوگی؟ بیماری تو بیماری ہے، جی جی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم اسی طرح کے پروگرامز اور ڈیفرنٹ فیسلٹیز پہ جا کے لوگوں تک یہ اویئرنیس نہیں پہنچائیں گے، وہ اس چیز کو ایز مرض پہچانیں گے ہی نہیں۔
تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز کرنی ہوگی کہ اس چیز کی اویئرنیس جتنی ہو سکے ہم انفرادی طور پہ خاندانوں تک اور لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ جو انسان ہیلپ لینا چاہتا ہے وہ ہیلپ لے ہی نہیں پا رہا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا، لوگ اس سے کٹ کے رہ جائیں گے، اس کے رشتے خراب ہو جائیں گے۔ تو جب تک ہم اس چیز کو پہچانیں گے نہیں، اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی چلا رہے ہیں؟ جی جی۔ اچھا، میرے بے شمار ایسے احباب ہیں کہ جو نشے میں مبتلا ہوئے، ان کے فیملی ممبرس نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے شاکر صاحب آپ ان کو داخل کروا دیں۔ اچھا، ظاہر ہے کہ خرچہ بھی ہوتا ہے، وہ ان کے پاس انہیں داخل کروایا، لاکھوں روپے مہینے کا خرچہ ہوا، 2 مہینے 3 مہینے ان کا وہاں ٹریٹمنٹ ہوا، ان کو اس نشے سے دور رکھا گیا یا آہستہ آہستہ اس نشے کو کم کیا گیا تاکہ اس کو جو عادت تھی ایک دم سے وہ ختم نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر آئے، بہتر ہوئے، وہ دوبارہ اسی پٹڑی پہ چل پڑے۔ اس کا کیا حل ہے؟ ہمارے پاس یہ بات آج سے کوئی 30 سال پہلے دنیا میں بہت ہوتی تھی، جسے ریلیپس کہتے ہیں، اور ریکوری ایک فیز ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہو چکی ہے۔ پہلی بات اس میں تو میں یہ ایڈ کروں گا، جیسے ڈاکٹر شراز صاحب نے کہا کہ مدد لینا لوگ سمجھتے ہیں کہ ریجیکٹ ہو جاؤں گا، میں نہیں لے سکتا، اور کہیں بھی آپ اس بندے کو پھینک دیں وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا ہے کہ یہ ایک مرض ہے، فیملی والے بھی قبول نہیں کرتے، اس پر بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے۔ اگر کسی کو کوئی بھی اس نقطہ نظر سے ذہنی مسئلہ ہے تو اگر ہم بات کریں گے تو لوگ کہیں گے اچھا تو اس کا تو بھائی نشہ کرتا ہے یا وہ ذہنی مریض ہے، تو اس بھائی کو بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، صرف مریض کو نہیں۔ تو جو آپ ریلیپس کی طرف آ رہے ہیں، تو اب ہمارے پاس ہمیں جو بہت بڑا فیکٹر اس وقت فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ریلیپس ریٹ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا پر جو ہم ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں وہ کیا استعمال ہو رہی ہے، کیا چیز ٹریگر کرتی ہے ہمارے پیشنٹس کو ادر دین ادر فیکٹرز، تو وہ ہے کہ مختلف ایپس ایسی موجود ہیں جہاں پر جو ڈرگس ہوتے ہیں ان کو بطور فن لیا جاتا ہے، اور جیسے ایک شخص باہر آتا ہے تو اس کے پرانے لنکس ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ خود اس تک ایکسیس کرتے ہیں اور اس کو جینے ہی نہیں دے یہ رہے۔ بڑی خوفناک بات ہے، یہ تو بہت خوفناک، اور جیسے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ باہر آ گیا ہے، ہاں وہ بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جسے ایسا دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو جب آپ ٹریپ کریں گے اچھا، آپ بیماری یہ میں، سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے اس میں اضافہ ہوا ہے، اس کا بڑا نقصان ہوا ہے؟ ابھی آپ کا سوال اس حوالے سے بہت زبردست ہے کہ 2022 کی آغا خان یونیورسٹی کی ریسرچ ہے، اور گورنمنٹ کے بہت سارے اور اداروں نے بھی اس حوالے سے سرویز کیے ہیں کہ صرف 2024 میں جو آئس کا ڈرگ ہے پاکستان میں، وہ تقریباً 40% اس کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کو جب لنک کیا گیا کہ اس کی اتنی ترسیل کیوں ہے، اتنا اس میں ڈیمانڈ کیوں ہے، سب کچھ ہے، تو پتہ چلا کہ کچھ ایسی ایپس ہیں، کچھ ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ اس کو کر کے بہت ہائی یہاں فیل پر کروایا ایک چھوٹا جاتا سا سوال ہے، ہے۔ جی مطلب اس کو میں تھوڑا سا سنجیدہ ہو گئے ہیں، ہاں جی، یہ آئس جو ہے وہ آئس کریم کی کوئی قسم ہے؟ بالکل، ویسے یہ معاملہ تو چونکہ المیہ کا آپ نے نام بولا تو سنجیدگی سے کرنا پڑے گا، لیکن بالکل مطلب آپ ہے نے کہ ایک بڑا برف کی اس قسم کے ہو بارے سکتی میں ہے۔ اس کے بارے میں تو یہ معلوم ہوا ہے کہ ہاں جی، سونے سے زیادہ مہنگی تھی پہلے لیکن ابھی نہیں۔ اب سستا ہو اب گیا۔ آپ کو ایک بات اس کی اور پہلو بتا دیں، آپ نے اس طرف بھی جو اشارہ کیا ہے بہت زبردست ہے کہ آئس کسی زمانے میں کوئی ایسا کیمیکل تھا جس کو کہیں کبھی میڈیکلی کوئی یوز اس کا ہوتا ہوگا، اب تو 100% یہ انلیگل ڈرگ ہے، یعنی غیر قانونی نشہ آور چیز ہے۔ تو اب یہ بنتی ہے کلینڈسٹائن لیبارٹریز میں، یعنی یہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہے۔ اچھا، تو لیب میں بننے کی وجہ سے اس کو کہیں پہ بھی اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور انلیگلی، تو لوگ پھر اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں قانونی طور پر، قانون کو توڑ کے اس کو بنانے کے حوالے سے پورے ملک میں، پوری دنیا میں یہ ہے، ہمارے ہاں بھی اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب جب یہ اویلیبل ہے تو یہ سستی بھی ہے۔ اس کے پھر افیکٹ کی طرف اگر ہم آئے نا تو وہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ اس کے اثرات کیا مرتب۔ آپ تو پہلے مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ لوگ جو ہیں، ہاں جی آپ نے بتا دیا کہ یہ اب آسانی سے دستیاب ہے بالکل ہے، اور سستی بھی ہے، اور سستی بھی ہے۔ ہاں نسبتاً۔ اچھا، مطلب ماضی میں جو ہم نے جو پہلا نشہ خوفناک جو سنا جی وہ ہیروین تھا، ہیروین تھا، بالکل۔ اس کی اب کیا پوزیشن ہے؟ وہ ہیروین کا ابھی جیسے ہمارے ہاں پورے ملک میں جتنے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، سروے کرنے والے جتنے ادارے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ ہیروین کو ہم یوں سمجھتے ہیں جیسے
کہ ہم سگریٹ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. اچھا مطلب سگریٹ کے اثرات تو بہت ہیں لیکن ہیروئن بہت پیچھے ہے, اب کوئی نہیں یوز کرتا اس کو. اچھا اب اس میں ڈاکٹر صاحب بھی مزید بتائیں گے, لیکن اس میں ایک اور کمپلیکس سچویشن جو پیدا ہوگی کہ لوگ آئس کا ڈرگ کرتے ہیں تو ان کو نیند نہیں آتی ہے, پھر اس کو مینیج کرنے کے لیے لوگ پھر اور ڈرگ کرتے ہیں, جیسے الکوہل ہے یا اوور دی کاؤنٹر کچھ دوائیاں ہیں, ہم ان کا نام نہیں لے سکتے, وہ لے کے تو سونا چاہتے ہیں یا ریلیکس ہونا چاہتے ہیں. آئس جو ان کا بھی غلط آئس کا استعمال ہو گیا, استعمال کرتے ہیں ان کی نیند اڑ جاتی ہے. وہ اور پھر اور طرح کے ڈرگ بھی کرتے ہیں ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی ہم آئس پر ہی بات کرتے ہیں, چونکہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابیاں آ رہی ہیں, بالکل, اور پچھلے دنوں آئس کا ایک نشہ کرنے والے ملتان کے ایک بڑے ہی اہم شخص نے اپنے قریبی عزیز کو اس نشے میں مرڈر کر دیا. بالکل ایسے. تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو نشہ کرتے ہیں اس کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, اور اس پہ میں میڈیکل حوالے سے بات کروں گا کہ کسی بھی قسم کا نشہ ہو یا کوئی بھی ایسا مادہ ہو جو جسم سمجھتا ہے کہ اس کے لیے غیر ضروری ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو جسم کا ہر آرگن, یعنی کہ اس میں آپ جگر اسپیشلی اور جو آپ کے گردے ہیں, یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جسم سے نکالا جائے. لیکن جب یہ چیز ایک ان کنٹرولڈ فیشن میں لی جاتی ہے, یعنی کہ ضرورت سے زیادہ, کیونکہ ایک بار نشہ شروع کیا تو اس کی ڈیمانڈ ہمیشہ انسان کے لیے بڑھتی ہی جاتی ہے. وہ جب ان کنٹرول فیشن میں لینا شروع کرتا ہے تو ان سارے آرگنز پہ سٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب یہ سٹریس آتا ہے تو یہ ہمارے جو طبی ایک سچویشن ہے اس پہ بڑا برا اثر ڈالتی ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ پیک جا کے جو سب سے زیادہ ایک غلط بیہیویئر انسان کا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ اثر دماغ پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ جو بھی چیز ہمارے جسم سے نہیں نکلے گی وہ دماغ میں اور دیگر وائٹل آرگنز پہ جا کے جمع ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب وہ نشہ نہ ملے یا زیادہ ہو جائے تو انسان کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ ایگریسو ہوتا ہے, غصہ کرنا, چڑچڑاپن, لڑائی جھگڑا. تو جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ مرڈر ہو گیا اس کے پیچھے, تو وہ اس کا ایک بڑی پرائم ایگزامپل ہے, ایک بڑی اچھی مثال ہے اس چیز کی کہ جب وہ جسم سے مادہ نہیں نکل رہا تو وہ دماغ پہ اسی طرح کے اثرات مرتب کرے گا کہ انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ساری چیزیں اس کی جو ہے نا صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. الٹیمیٹلی وہ اس کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے اور معاشرے کے لیے بھی. حرمان صاحب یہ بتائیے کہ یہ ساری باتیں تو بڑی خوفناک ہیں, مطلب یقین کیجیے کہ مجھے سنتے تو تھے, لیکن جب ایک ڈاکٹر صاحب اور ایک ماہر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں معاشرے کو, تو کبھی کوئی دکھ کی گھڑی مریض ظاہر آتے ہیں آپ کے پاس ریہیبلیٹیشن کے لیے, ٹریٹمنٹ کے لیے, تو کب زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ اس کو کم از کم خیال کرنا چاہیے تھا, کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسا واقعہ بتائیے اکثر تاکہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ آپ بھی سوچتے ہیں, بالکل تو ٹریٹمنٹ نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک چیز تو یہ بہت واضح ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی شخص آتا ہے تو ہر شخص ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے. تو مجھے تو ہر شخص کے لیے میری فیلنگ یہی ہوتی کہ اس بندے کو کارآمد شہری ہونا چاہیے تھا اور یہ نہیں ہو سکا اور یہاں تک پہنچا. تو بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ تب زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس پروسیس سے گزر چکا ہے, اور اس نے جب ڈرگ شروع کیا تھا تو اس کا تب لائف کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو تھا. آپ یہ بتائیے کہ کتنی عمر کا جو مریض ہے موسٹلی کس عمر میں مطلب آ رہے ہیں آج کل؟ اچھا, یہ بہت زبردست پہلو ہے, اس پہ ہمیں ہر صورت بات کرنا ہوگی تاکہ والدین خبردار رہیں کہ ہمارے پاس 2-3 فیکٹر بھی ایسے ہیں جس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا. کہ ایک تو ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے کہہ لیں یا جیسے بھی لوگ ہوتے جا رہے ہیں, جیسے بھی ہمارا جو سوشل ویلویٹ ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے, معاشرہ کا جو ایک بیس ہے, کہ گھروں میں اب کیا ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جسے ہم کبھی بے روی کہتے تھے وہ اب کہیں نہ کہیں نارملائز ہوتا جا رہا ہے. ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ بہت نارمل ہوتے جا رہے ہیں. خلا اور جو ڈائیورس ہے وہ بہت نارمل ہوتا جا رہا ہے, یعنی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اس پوری چھتری کے نیچے جو بچے ہوتے ہیں, اس میں اگر خلا اور طلاق سے پہلے اس کے اندر ایک چیز اور شامل کر لیں, جو پسند کی شادی ہے, دیکھیں نا پسند کی شادی تو آپ نے بڑا کمفرٹیبل لیول میں کی نا, کہ مجھے یہ ادھر ہی شادی کرنی ہے, لیکن وہی والی جو پسند کی شادی ہے وہ سہانے روح بن جاتی ہے, وہ گلے کی
توق بن جاتا ہے اور وہ کھلا ہے یا طلاق ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو آغاز میں فیصلہ کیا وہ سوچے سمجھے بغیر کیا، جذباتی فیصلہ کیا. جی جی یہ بھی تو ایک سماجی یہ ہے، لیکن اس کے جیسے ہم نفسیات کو ڈیل کرتے ہیں تو میرے پاس اس کا ریکارڈ اس کے حق یا خلاف میں بہت واضح نہیں ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر پسند کی شادی ہے تو وہ غلط فیصلہ ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر مرتبہ جب بھی کوئی شادی کرتا ہے تو وہ ایک سوچ سمجھ کے فیصلہ ضرور کرنا چاہیے، وہ چاہے پسند کی ہے یا کوئی ڈیسیجن ہے. وہ اس ارینج میرجز میں بھی بہت سارے مسائل آ رہے ہیں اور اس میں بھی آ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گھر کا ماحول یہ خراب ہو رہا ہے، والدین کے جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں نفرت ہو رہی ہے، اور وہ دونوں ماں اور باپ بطور ہیومن اپنا اپنا راستہ لیتے ہیں. جو بچے وہاں پہ ہیں نا، پاکستان میں بہت خطرناک بات اب یہ ہوتی جا رہی ہے کہ تقریباً 9 سال سے لے کے 14 سال کے بچے ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں. اور اب ہمارے پاس جتنے ڈرگس کے پیشنٹ آتے ہیں ان کے اندر مور دین 50% پیشنٹس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے ان کے والدین کے، اور وہاں پہ بہت سٹریس والا ماحول تھا، اور انہوں نے نشے میں انہوں نے اپنے آپ کو جذباتی طور پر سکون دینے کے لیے یا ان کو جہاں سے بھی کوئی اچھے الفاظ ملتے تھے وہ وہاں جاتے تھے. اچھا، یہ 9 سال کا بچہ کیا نشہ کر رہا ہے؟ 9 یا 10 سال کے جو بچے ہیں نا اس وقت ہمارے معاشرے میں، ایک تو انہیلنٹس بہت آسانی سے ملتے ہیں، جیسے اسمارٹ بانڈ ہے یا پیٹرول ہے یا اور بہت سارے نامناسب کیمیکل ہیں. اچھا، یہ اسمارٹ بانڈ سے کیسے نشہ ہوتا ہے؟ اسمارٹ بانڈ اصل میں بطور کیمیکل اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو وہ ہمارے جسم کے اندر جیسے ہی کوئی شخص اس کو لیتا ہے ہمارے باڈی میں جاتا ہے، بلڈ میں جاتا ہے، برین پر اثر کرتا ہے، تو ہمارے برین کا لمبک سسٹم ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جا کے. یہ سمجھے تھوڑا سا اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور انسان کو اسے تھوڑا مزہ آتا ہے، سکون بھی آتا ہے. اور یہ وہ بچے ہیں جن کے پیچھے سٹریس چل رہا ہے، تکلیف چل رہی ہے. اس کی سمیل لیتا ہے یا اس کو پی لیتا ہے؟ نہیں پیا اس کو انہیل، یعنی اس کو صرف کھینچا جا سکتا ہے. اس کے اندر سے جو سمیل ہوتی ہے اس کو کھینچا جاتا ہے. کیمیکل اصل میں جیسے ہی اس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ ہوا میں آ جاتا ہے، تو اس کو جیسے کھینچا جاتا ہے تو وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو بیگنگ کرتے ہیں. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ جو چیز ہمارے ہاں پروفیشنل کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، مطلب پیٹرول ہے یا ٹینچر ہے یا یہ بانڈ ہے، مطلب اس طرح کی بے شمار اشیاء جو ہمارے پاس ضرورت ہے زندگی میں. نیل پالش ریموور ہے یا اس طرح فرنیچر کو پالش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں تو مطلب ہم نے اپنے روزگار کے لیے بنائی گئی نا کیمیکل سے سب چیزیں. تو اس کو اب اس کا نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے. کہیں پر کوئی قانون ہے اس کو روکنے کے لیے؟ اس میں قانون سازی کے علاوہ بھی ہم دیکھیں تو کوئی نہ کوئی، میں آپ کو اس سے پہلے ایک زہر کی ایک ڈیفینیشن بتاتا ہوں. ہمارے جو میڈیکل سائنسز میں زہر جو سبسٹانس ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کا اگر استعمال حد سے زیادہ ہے تو وہ زہر بن جاتی ہے. اب نشہ بھی اسی طرح کی ہی چیز ہے. تو جو بھی اس طرح کے سبسٹانسز ہیں، نشے سے یاد آیا اور آپ ڈاکٹر ہیں، اینستھیزیا سے بھی کوئی ہوتا ہے؟ اینستھیزیا میں تو یوز ہی اوپیوائڈس ہوتے ہیں نا، جو اوپیم کہا جاتا ہے. یہ آئی وی کے تھرو مطلب رگوں میں بھی ڈالے جاتے ہیں، اور اس میں کچھ گیسز ہوتی ہیں جیسے نائٹرک آکسائڈ گیس ہے، اس کا بھی استعمال ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے یہ جو بہت زیادہ نشہ کرنے والے وہ انجیکشن بھی لگا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ. جی بالکل، انجیکشنز بھی لگا. اس میں زیادہ تر یہ ہیروئن اور اس طرح کی چیزیں نارکوٹکس آ جاتی ہیں. تو اس کے ڈیفرنٹ روٹ چاہے جو بھی ہو، جو بائی دی اینڈ ہمیں رزلٹ مل رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کنٹرولڈ وے میں وہ چیز دی جا رہی ہے نا. اب جیسے اینستھیزیا ہے، اس میں سارے پروفیشنل ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو بڑے کنٹرولڈ وے میں جو ہے اس کے وزن کے حساب سے، اس کی باقی بیماریوں کو دیکھتے ہوئے وہ جو ہے ضرورت کے حساب سے دیتے ہیں. اور اس میں بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے، ڈیتھس بھی ہو جاتی ہوتی ہیں. اس کے اندر بھی آپ کی مشینری کام کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو اس حد تک دینا ہے، اس کے بعد نہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ اتنے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بھی اس کے کچھ نہ کچھ مضر اثرات پھر بھی آ جاتے ہیں. ڈاکٹرز جو دے رہے ہوتے ہیں وہ مریض میں پھر بھی کچھ نہ کچھ حد تک اثرات آ جاتے ہیں. ان کو لمبے عرصے تک اس چیز پہ ڈپینڈنسی ہوتی ہے اور اس کو آہستہ آہستہ کم کیا جاتا ہے. اچھا، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو نشے میں مبتلا ہیں اگر وہ ان کا آپریشن کیا جائے تو انستھیزیا اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل ڈوز ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی، تو پھر ڈوز کو بڑھانا پڑتا ہے. یہ اگین جو نشہ کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے جو صحت یابی ہے اس میں پھر رکاوٹ کا باعث بنتا ہے. تو وہ ہمیں ڈوز بہت زیادہ بڑھانی پڑتی ہے اور پھر اس کے افیکٹس بھی بعد میں سرجری کے بعد اتنے ہی برے آتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے لیے ایز ڈاکٹرز چیلنج بن گئی ہے بہت بڑا.
تو نشہ آپ دیکھیں، اگر ہم ایک اوور آل ویو لیں ہماری ڈسکشن کا، تو جو نشہ ہے وہ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، اور جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، ان سب کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اس لیے یہ جو ہے نا اویئرنیس اس کی بڑی ضروری ہے. پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو پکڑ کے لے جائیں گے، نہ ان کے والد وارث آتے ہیں، نہ ان کو جینے کا کوئی شوق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ذمہ داری ہے، ہم کیا کریں. جی وہ مطلب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کو پکڑتے نہیں ہیں. وہ معاشرے کے اندر اس کے اثرات بڑے جی مرتب ہو رہے ہیں. جی گلی محلوں میں بیٹھے ہیں اور بچے خواتین گزری. اچھا سر، یہ بتائیے کہ تعلیمی اداروں میں آج سے کچھ 25 سال پہلے پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں ملتان کے حوالے سے جی ایک بات کی گئی کہ جی ملتان کے فلاں کالج میں سارا حذف کر رہا ہوں جی، تو وہاں پر نشے کی جو چیزیں ہیں وہ نشہ وہاں پر فروخت ہوتا ہے. تو یہ 25 سال پہلے کی بات ہے. آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج جو ہماری نوجوان نسل ہے اور خاص طور پر تعلیمی اداروں کے ذریعے جو لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو وہاں پر کس کی غفلت ہے؟ ہاں، یہ بہت بڑا، یہ اب اس علمیہ کا ایک اور چیپٹر آپ نے کھولا ہے جو کہ بالکل ہمیں کچھ اس سے دکھائی بھی نہیں دیتا کہ آگے کیا ہوگا ہماری. سر کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آپ کی طرف سے بھی آنا چاہیے. تو لیکن ابھی ہمیں اس پہ بات، ظاہر جو ہم بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے سننے اور دیکھنے والے یقیناً اس سے ایک راستہ ضرور لیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ والدین سب سے پہلے تو وہی ہیں. بچوں کو جب آپ کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں تو آپ چیپٹر کلوز کر دیں، وہ تو گیس، بجلی، پیٹرول، مہنگائی، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں بچوں کا. تم کو خیال ہی نہیں ہے. جس بھی انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو داخل کروائیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہاں اس کی ریپو کیا ہے، وہاں پہ کیا سسٹم، ماحول کیسا ہے. اگر ہم یہ نہیں دیکھ سکتے یا ہمیں کنسرن نہیں ہوتا اور ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ فیشن ہے کہ فلاں اسکول کا سٹینڈرڈ ہے اور فلاں کا نام لیں گے تو بڑا ہمارا نام ہوگا، یا بچے بھی کنسرن شو کرتے ہیں کہ مجھے فلاں میں داخل کروائیں تو سب بچے وہاں جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ جہاں تک ہم گورنمنٹ پالیسیز کی بات کرتے ہیں نا، پوری دنیا میں یہ لیکنگ ایریا ہے. جس طرح ہم اپنی بات نہیں کر رہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ضرور اور قانون ضرور وہاں پہ موجود ہے، مگر ابھی ہمارے پاس جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے وہ ہے ہمارا سیل فون کا استعمال، سوشل میڈیا کا غلط استعمال. کہ ایکسیسیبلٹی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اس کو روکنا، اس کو کیپچر کرنا، اس کو قانون کے دائرے میں لے کے آنا کافی مشکل ہے. تو ہمارے پاس کافی فیکٹر ہیں. تیسری مرتبہ یہ بات کہی ہے جی کہ سیل فون، سوشل میڈیا. میں اپنی بات کرتا ہوں. جی، مجھے تو کبھی اس پہ کوئی اٹریکشن کبھی میرے سامنے اشتہار بھی کوئی نہیں آیا اسموکنگ کا، اور کبھی کوئی اس طرح کے نشے وشے کا پتہ نہیں. خیر میرا وہ چونکہ میرا توجہ نہیں ہے، رجحان نہیں ہے شاید اس وجہ سے. جن کا وہ موبائل فون جو ہے وہ ٹریک کرتا ہے نا کہ یہ کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایڈورٹیزمنٹ بھی آتی ہوں گی. اس کا بہت اچھا آپ کا کنسرن ہے. اس کا اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ ڈرگ یوز کرتے ہیں یا یوز کر رہے ہوتے ہیں، کنسرن شو کرتے ہیں، چھوٹی ایج ہے، وہاں پہ ریسرچز یہ پروف کرتی ہیں کہ مور دین 70% ڈرگ یوز کرنے والے لوگوں نے پہلی بار ڈرگ ایکسپیرینس کیا اپنے دوستوں کی وجہ سے. اچھا، اب آپ یا میں، ہم جو بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس حلقہ احباب میں ایسے دوست نہیں ہیں جو ہمیں ہر روز کہیں کہ آئیں اور ڈرگ کریں یا اس کے یہ فائدے ہیں. اس ایج میں، یعنی ہم ٹین ایج کی اگر ہم بات کریں، اسکول گوئنگ بچوں کی بات کریں، کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں، وہاں پہ ان کو کاؤنسل کیا جاتا ہے کلاس میں. جو لوگ آلریڈی لے رہے ہیں وہ کاؤنسل کریں گے، اور وہ پیئر پریشر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس طرح سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ ہر دوسرا بچہ چاہے گا کہ میں بھی ان کی طرح ہو جاؤں، جو یہ اڑ رہے ہیں ہواؤں میں بھی اڑ کے دیکھ لوں. تو اب یہ ایک فیکٹر ہے ہمارا پیئر پریشر کا. مور دین 70% وہاں سے لوگ اس وجہ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اچھا یہ بھی جو ہے نا، آپ کو یاد ہوگا جب چائے کی پتی لانچ کی گئی تھی جی، تو لوگوں کو کہا گیا تھا یہ مفت پلائیں. ہاں جی. اس طرح مختلف سگریٹ کے جو برانڈز ہیں ہاں جی، انہوں نے بھی شروع میں یہی کیا تھا. کولڈ ڈرنک کا جب نیا برانڈ آتا تھا پرانے وقتوں میں، ابھی بھی ایسے ایک چوک پر وہ پورا گاڑی لے کر کھڑے ہو جاتے تو لوگ مفت پلاتے تھے. جی، تو میرا خیال ہے کہ یہ مارکیٹنگ کا اصول ہوگا ان کا بھی، ان کو پھیلا دیں اس طریقے سے. مارکیٹنگ کے علاوہ بھی اس میں ایک پہلو ہے بہت خطرناک کہ جتنے بھی آپ نے چیزیں بولی ہیں، اور ابھی بھی ہر وہ چیز جس کے اندر کوئی نہ کوئی کیمیکل ہے، جیسے آپ جتنے بھی کولڈ ڈرنکس کی اگر ہم بات کریں تو کیفین عام طور پر اس میں شامل ہوتی ہے. تو اسی طرح سے نکوٹین کسی کے اندر ہے، کسی کے اندر کیفین ہے. جہاں پہ بھی یہ کیمیکل آپ لوگوں کو ایک بار فری اس کا ایکسپوجر کروائیں گے، لوگ آٹومیٹکلی اس کی طرف آنا چاہیں گے، چاہے وہ چائے ہے، کافی ہے، کچھ بھی ہے. ہم یہ جو آپ ایک پہلو بتا رہے ہیں
1960-70 की बात है जब ऐसा होता था चाय के हवाले से। अब हर शख्स चाय का एडिक्ट है ऑलमोस्ट। ये भी तो नशे की ये किस्म भी तो बन गई ना। ये इसमें बिल्कुल, इसमें आपको कैफीन मिलती है और ये आपका ब्रेन उसका मोहताज है, बेशक वो थोड़ी मिकदार में है या थोड़े टाइम के लिए होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी केमिकल का एक्सपोजर करवाएंगे लोग उसको फिर ट्राई करते हैं। डॉक्टर साहब एक वाकया मुझे याद आ रहा है जी, जी। आपको देख करके, हमारे ज़ाहिर दोस्त जो जर्नलिस्ट होते हैं जी तो जर्नलिज्म करने वाले वो एक हाल में बैठते हैं जी बिल्कुल। और वहाँ पर जर्नलिस्ट जो हैं वो लेट नाइट जागते हैं ताकि आखिर तक जो ताज़ा खबरें हैं हम अखबारात में फाइल करें। तो एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी थी, वो डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने आप तो लंग्स ख़राब हैं, स्मोकिंग बंद करें। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो मुद्दत क्या, मैंने तो कभी सिगरेट को मुँह नहीं लगाया। उसने कहा ये आपका जो एक्सरे बता रहा है आप सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं। उसने कहा मैं नहीं पीता, अलबत्ता मेरे सारे कुलीग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा चीज़ पी रही हो तो नॉर्मल इंसान भी उससे मुतासर हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर भी तो ये चीज़ें चल रही हैं ना कि वहाँ पर वो ज़ाहिर है वो माशरे का हिस्सा है, हम उनको माशरे से बाहर नहीं निकाल बिल्कुल, सकते ना। बिल्कुल। लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। जी तो जब डॉक्टर्स हजरात किसी भी किस्म के नशे में मुब्तला होंगे तो उनका इलाज कौन करेगा? वो तो माशरे में खुद इलाज करते हैं। जी इसमें बड़ी अच्छी आपने एक अहम बात की है, एक अहम नुक्ता आपने दिया है। इसको मेडिकल टर्म में पैसिव स्मोकिंग भी कहा जाता है, जो आपने अभी बात बताई कि जो इंसान सिगरेट पी रहा है वो तो फ़िल्टर्ड स्मोक अपने अंदर लेके जा रहा है, लेकिन जो दूसरे एंड से अनफिल्टर्ड स्मोक है वो डायरेक्टली जो है उसके गिरदो नवाह में जा रहा है और वो लोग पैसिव स्मोकिंग का शिकार होते हैं और इस तरह के बड़े केसेस हमारे सामने आते भी हैं। अब आप ये देखें, अलमिया ये है कि डॉक्टर हजरात को इस चीज़ का पता भी है और बड़ी डिटेल में वाज़े तौर पे पता है, स्टिल वो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके आपको अपनी ख़ुद के अंदर इनफरादी हैसियत से झांकना होगा, एक ज़िम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वो डॉक्टर हैं या किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं। तो आप जब तक अपनी एक इनफरादी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे ना, इस चीज़ से बचाव मुमकिन नहीं है। अच्छा सर ये बताइए कि ख़वातीन के अंदर आप ज़ाहिर माशरे में हैं, आपका एक सेंटर है, आप लोगों को सेहत की तरफ ला रहे हैं, ख़वातीन में कितनी एवरेज है नशा करने वाली? ख़वातीन में अभी तक हमें 2-3 चीज़ों पे बात और इसको फोकस करना होगा कि एक तो ये कि हम ख़वातीन के हवाले से ये बात करना पसंद नहीं करते माशरे में कि हमारे घर की किसी औरत को मसला है, बस वो जो भी है वो अंदर ही है और वो घुटे मरे जो मर्ज़ी करे, हम उस पर बात नहीं करते। तो ख़वातीन में एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, आम मर्दों की तरह वो ड्रग नहीं करती हैं, लेकिन ओवर द काउंटर जितनी सुकून आवर अद्वियात हैं, नींद आवर अद्वियात हैं वो लेती हैं और वो किसी भी बच्चे को भेज के किसी भी मेडिकल स्टोर से वो आराम से मिल जाती हैं। अब इसका नशा या इसका रुझान इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि औरतों के अंदर उनके छोटे छोटे घरेलू मसाइल की वजह से जब वो ये शुरू करती हैं तो अब वो प्रॉपर एडिक्शन की तरफ आ चुकी हैं। लेकिन एडिक्शन की तरफ आने के बावजूद जब सारे मसाइल सामने आते हैं फिर भी उनको हेल्प के लिए नहीं वो किसी को कह सकती, वो किसी रिहैब में नहीं जा सकती, वो किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास डायरेक्टली जाके ये नहीं कह सकती। लेकिन आप कह रहे हैं कि आगाज़ किया उन्होंने नींद की गोलियों से। हाँ जी, सुकून आवर अद्वियात जी, जो हर जगह पर आसानी से मिल जाती है और ये बहुत आम है अभी, ठीक है, लेकिन हिडन है। अच्छा वो हिडन तो है, जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेडिकल स्टोर पे तो मिल जाती हैं जी जी बिल्कुल। आराम से, मतलब डॉक्टर की पर्ची के बगैर ही वो कहते हैं नींद की गोली दे दो। हाँ जी, अब उसके अंदर बेशुमार चीज़ें जितनी मर्जी ले लें। अच्छा एक तो ये हो गया। हाँ जी, दूसरा ये बताइए कि उनके इस नशे का अगला स्टेप क्या होता है? बिल्कुल ऐसे जो इस अब पहलू उनको पे आदत आगे होगी ना, अब आगे बहुत खतरनाक बात शुरू होती है कि जो ख़वातीन इसका शिकार हो रही हैं उनके घर का माहौल ख़राब। अब औरत को ना घर में बच्चों की परवरिश करने के लिए, घर चलाने, ये भी एक प्रोजेक्ट है ना पूरा, ज़ाहिर है तो वो लापरवाह हो जाती है वो बच्चों सबसे से। पहले गैर जिम्मेदार होगी। अब अपनी ज़ात के हवाले से वो ख़यानत पे आ गई, जैसे मर्द हज़रात भी हैं। तो जब एक औरत घर पे तवज्जो नहीं देगी, उस घर में बच्चे क्या करेंगे, वो भी बेलगाम हो गए हैं। और जो घर के अफराद हैं बाकी लोग, वो कोशिश करते हैं कि इससे बात की जाए, इसको समझाया जाए या इसको मेन स्ट्रीम लाइन में लाया जाए, वो नहीं हो रहा। वहाँ पे फिर आती है ये, अब जो हम लोग कहते हैं ना, सरफेस्ट कहते हैं कि हर मर्द और औरत का हक है वो तलाक ले, तलाक दे, ये करे वो करे, या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें बहुत आम हो गई हैं
اور جو خواتین نہیں سروائیو کر پا رہی ہوتی ان کو پھر وہ گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اور وہ جاتی کہاں پہ، پیچھے جو ان کا خاندان ہوتا ہے وہ تو قبول نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، اور وہاں پہ بھی وہی چیز چل رہی ہوتی ہے. تو پھر اس طرح کی خواتین اب ہمارے معاشرے میں عام رواج ہوتا جا رہا ہے کہ خواتین آپ کو بہت جگہوں پہ دیکھنے کو ملیں گی جو کہ مردوں سے بہت زیادہ آگے مدد کی اس کی ایک منتظر وجہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتی ہے میرے خیال میں جی کہ جو پرائیویٹ سطح کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں ہاں جی وہاں پر جو علاج کے معاملات ہیں وہ خاصے مہنگے ہیں. حکومتی سطح پر قائم ہونے چاہیے اس طرح کے سینٹر. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ پہلو اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر خواتین ہمارے معاشرے میں چونکہ بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں، علاج بھی اسی طرح سے مختلف ہوتا ہے خواتین کے لیے، ماحول بھی مختلف چاہیے ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ادارے ہمیں چاہیے، چاہے وہ سرکاری سطح پر ہوں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، ایک تو یہ کہ حکومتی پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اس کا معیار ایک جیسا ہونا چاہیے، یعنی ایک پالیسی کے تحت وہ علاج کریں. ہمارے پاس فیمیل کے لیے کوئی خاص سہولیات نہیں ہیں پاکستان میں. دوسرا یہ کہ اگر سہولیات ہیں بھی تو ہمیں فیمیل کو فیمیل سٹاف چاہیے ہوتا ہے، بہت سارے پہلوؤں کے نقطہ نظر سے، معاشرتی جو اخلاقیات اس حوالے سے وہ اس میں بہت کمی ہے. تیسرا بایولوجیکل جو ڈفرینسز ہوتے ہیں اس حوالے سے جتنے بھی ہمارے پاس ٹیسٹ اویلیبل ہیں، ہم لوگ جیسے اسکریننگ کرتے ہیں، اسیسمنٹ کرتے ہیں، ڈائگنوسس کرتے ہیں، وہ اس میں ہمارا بڑا فقدان ہے. یعنی خواتین کے لیے ہمارے پاس پیکج میں بہت کمی ہے پاکستان میں. اچھا. تو اس حوالے سے اگر ہم یوں کہیں کہ عورتیں جو سفر کر رہی ہیں ان میں جو ڈھیر اضافہ ہو رہا ہے اس کے عوض بھی ہمیں جو طرف سے وہ آپ نے کہا کہ سفر کر رہی ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے. ہاں جی. تو کتنی ایوریج کیا ہے، کتنے مریض مرد ہیں، کتنی خواتین؟ یہاں پہ جو پہلو ہے نا وہ رپورٹڈ پہلو کی بات کر سکتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس کیس رپورٹ کتنے ہوتے ہیں. اچھا. ہمارے معاشرے میں جیسے 2024 تک کا ایک ایسٹیمیٹ ہے مختلف اداروں کا کہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو آئس، الکوہل یا ہیروئن کے ایڈکٹ ہیں، لیکن رپورٹڈ میں تقریباً 90 لاکھ لوگ آ رہے ہیں جس کو 1 کروڑ 10 لاکھ مسنگ ہیں اور وہ یوز کر رہے ہیں اور ان پہ بات نہیں ہو رہی اور وہ چھپا رہے ہیں، چاہے ان کے گھر والے چاہے وہ خود. ڈاکٹر شہراز صاحب، یہ تو ایمان سے جب حرمین صاحب سے بات کرتا ہوں نا تو پریشان ہو جاتا ہوں. میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، اس کا لکھیں گے، کوئی دوا تجویز کریں گے تو سانو آرام آ جائے گا، کتنے پیڑ ہو رہی ہے، کتنے نشہ ختم ہو جائے گا. تو آرام تھی ویسے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ یہ تو پرائیویٹ کام کر رہے ہیں، غریب آدمی ہے، اس کے 4 بچے ہیں، بیوی ہے، وہ واپس آنا چاہتا ہے، وہ کس طریقے سے اس معاشرے کے اندر آ سکتا ہے؟ حکومتی سطح کی بڑی اچھی بات کی کہ طریقہ علاج جو ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے. جی بالکل. ادویات مہنگی ہو گئی ہیں، بلکہ مہنگی کیا ہوئی ہیں، جو دوا 100 روپے کی ملتی تھے وہ ہزاروں روپے میں آ رہی ہے اس وقت، جو میرے علم میں ہے. جی جی بالکل ایسے ہی. مطلب ریہیبلیٹیشن کے لیے جو ادویات ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. اب ایک بندہ آنا چاہتا ہے، وہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں، تو ایسے بندے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ جی، اس میں جو میری تجویز ہے وہ یہ کہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی ارمان صاحب نے کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ، چاہے یہ گورنمنٹ اسٹیٹ بھی ہے، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے، معیار ہے، وہ ایک جیسا ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم حقیقت پہ مبنی بات کریں، فی الحال یہ چیز اویلیبل نہیں ہے، تو ایسے لوگ کہاں جائیں؟ تو اس میں جو سب سے اہم نقطہ نظر میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو خیراتی ادارے ہیں، جو ٹرسٹ بنی ہوئی ہیں، اور کچھ ٹرسٹ پاکستان میں اس لیول پہ کام بھی کر رہی ہیں، ان کو اس چیز میں سٹیپ ان کرنا ہوگا. جیسے ایدی ہے اور یہ باقی سارے ٹرسٹ ادارے ہیں، ان کو اس چیز میں سٹیپ ان کر کے اور تھوڑا سا شعبہ بنا دیا جائے، ایسا شعبہ بنا دیا جائے یا بجٹ ایک ان کو اپنے طور پہ ایلوکیٹ کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی کہاں سے؟ اگین وہی بات آ جاتی ہے گھوم پھر کے کہ اویئرنیس. جتنی اویئرنیس کرتے جائیں گے اتنا، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ ٹرسٹ والے ادارے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز ہیں، وہ اس چیز پہ کام کرنا شروع کریں گے. اچھا، اس میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بہت اہم بات ہے کہ اس کی طرف ہم شاید نہیں آ پائیں گے اگر ہم بات نہ کریں کہ جو ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں نا پاکستان میں، وہ اس حوالے سے بڑا اچھا کام کر چکے ہیں. جتنے بھی پرائیویٹ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، اب جیسے ہمارے 5 کیمپسز ہیں مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں، تو ان کی ہدایت یہ ہے کہ بے شک پرائیویٹ آپ اس کو ڈیل کر رہے ہیں تو ہر ادارے میں کم از کم 4 سے 5 پیشنٹ آپ ایک ٹائم پہ، یعنی ایک پورے بلک میں وہ پیشنٹ رکھیں جو معاشرے میں آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کو ہیلپ چاہیے مگر ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو مطلب ہوپ ہے، ہم لوگ بھی ڈیل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو،
جو خود آنا چاہتے ہیں وہ والنٹیئر ہیں مگر ان کے ریسورسز نہیں ہیں. تو ایسا گورنمنٹ ادارے اور پرائیویٹ ادارے کر بھی رہے ہیں, یعنی اس میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے یا لوگوں کو مایوسی ہو, کہ بہت اچھی ہوپ ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں جا کے آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, میرے ریسورسز کو چیک کر لیا جائے, لیکن میں علاج لینا چاہتا ہوں, تو وہ دیں گے آپ کو علاج. اچھا ہاں شاہ صاحب آپ یہ بتائیے, جس طرح کسی بھی بیماری میں ایک ایوریج نکالی جاتی ہے ہاں جی. کہ مثلا شوگر ہو گئی ہے تو شوگر کے پیشنٹ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی دوا کھانی ہے, بلڈ پریشر ہے ساری زندگی دوا کھانی ہے, دل کا مسئلہ ہے. تو یہ جو نشے میں مبتلا لوگ ہیں یہ ان کو ساری زندگی علاج کی ضرورت ہوتی ہے, یا جب بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی ول پاور بڑی اچھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ تو نہیں, مطلب ان کو کسی علاج کی ضرورت ہے؟ یہ بڑا اہم آپ نے موضوع اجاگر کیا ہے. اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب علاج مکمل ہو جاتا ہے تو ایک چیز ہوتی ہے فالو اپ, یعنی کہ مریض کو جو ہے وہ ایک عرصے تک واپس اس جگہ لایا جائے جہاں پہ اس کا میڈیکلی اور سائیکولوجیکلی سارا جو ہے نا وہ دیکھا جائے اس کو, اور اس کو فالو اپ پہ کچھ عرصے تک رکھا جاتا ہے. کچھ عرصہ فالو اپ رکھنے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ وہ جو ایکسپوئر جس نے اس کو اس چیز میں ڈالا تھا وہ ایکسپوئر اس کا ٹوٹلی کٹ آف ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو جب تک ایکسپوئر کو نہیں ہٹایا جائے گا, جیسے اس کی دوست ہیں یا محفل ہے یا جہاں سے بھی اس کو وہ چیز لگی ہے, وہ لت لگی ہے, جب تک وہ چیز نہیں ہٹائی جائے گی تو ایک چانسز ہیں اس طرح کے کہ وہ اس طرح واپس جائے گا. لیکن ایسا جو انسان ول پاور پہ ہے, خود اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہے, وہ اس طرف یوزلی نہیں جاتا ہوتا. تو اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی چیز علاج ہے, دوسری چیز فالو اپ ہے, اور تیسری چیز اس کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے, کٹ آف کر دیا جائے ایسے ایکسپوئر سے, اس سوسائٹی سے دور کر دیا جائے, تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ اس طرف نہیں جائے. یہ بتائیے حرمین صاحب کہ پروگرام ہمارا اب ختم ہونے جا رہا ہے, ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے, کوئی میسیج دیجیے جانے سے پہلے کہ ایک صحت مند معاشرہ, خوبصورت معاشرہ, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اور یہ جو لوگ اس معاشرے کے اندر ایک بدنما دھبے کی صورت میں ہیں ان کو ہم کیسے پھول کی شکل دے سکتے ہیں؟ اس میں جو میں مسنگ کرتا ہوں ایک معاشرے کا حصہ ہونے کی کے نقطہ نظر سے, کہ ہم ہمیشہ یہ اگنور کرتے ہیں, اچھا یہ نشئی ہے, یہ برا ہے, رہنے دو, کون سا ہمارا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو جب مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں جس ملک میں جس جگہ پر رہتا ہوں وہاں اس پورے معاشرے کی ہر چیز کی کہیں نہ کہیں ذمہ داری مجھ پر ہے. تو کم از کم ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں آج کے دن کہ ہم اپنے معاشرے میں ذہنی امراض میں مبتلا لوگوں کو اپنا حصہ سمجھنا شروع کریں. یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ احسان ہوگا پورے معاشرے کا کہ ہم میرا کوئی کچھ نہیں لگتا ہے لیکن وہ میرے معاشرے کا یا میرے حلقے کا حصہ ہے, مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ میرا حصہ ہے, میری ذمہ داری ہے, میں اس کو سمجھوں, اور اگر میں سمجھتا ہوں اور ہر بندہ سمجھتا ہے تو ہم سب مل کے اس کا حل نکال سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ جی, اس میں میرا پیغام یہ رہے گا کہ جیسے حرمین صاحب نے بات کی, نشے کو جرم کی جگہ مرض سمجھا جائے, اور جیسے باقی امراض کا علاج کرایا جاتا ہے پراپر, اسی طریقے سے اس کی تشخیص اور علاج کا مرحلہ کیا جائے. اس کے علاوہ انفرادی, اجتماعی اور معاشرتی طور پہ ایک ذمہ داری لی جائے اور یہ اویئرنیس بار بار پھیلائی جائے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد صاحب, تھینک یو سو آپ مچ. کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اور ایک ایسا موضوع کہ جس پر ہم بات کرتے ہوئے بہت زیادہ سوچتے ہیں, کتراتے ہیں, بلکہ کتراتے کیا ہیں جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مثلا سپوز کہ ہمارے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں, تو ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں. دور مت ہوئیے, ان کا علاج کیجیے, ان کے قریب ہوجیے, ان کو زندگی کا پیغام دیجیے. یہی ہمارے آج کے پروگرام کا منشور تھا, پیغام تھا. اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ کے حوالے.